بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم جنگ یمامہ کے متعلق بتانے والے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ایک بڑی ہی خطرناک جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ شوال 11 ہجری کے تیسرے ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 13,000 مجاہدین سے مرتدین کے 40,000 سے زیادہ لشکر کے خلاف یمامہ کے مقام پر وہ جنگ لڑی جسے اسلام کی پہلی خونریز جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا آخری مارکہ ایک وسیع باغ حدیقۃ الرحمن میں لڑا گیا۔ وہاں دونوں طرف اس قدر جانی نقصان ہوا تھا کہ حدیقۃ الرحمن کو لوگ حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہنے لگے۔ آج تک اسے حدیقۃ الموت کہا جاتا ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے۔ انہیں خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس شکایت پر جواب طلبی کے لیے مدینہ بلایا تھا کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کرا کے اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں اسلام گھر کر گیا تھا خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو واپس بتا جانے اور یمامہ کے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ مسیلمہ کذاب کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس کے لشکر مسلمانوں کے لیے خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمان ایک طاقت بن چکے تھے لیکن مسلمہ کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ مدینہ کے لیے بھی خطرہ تھا اور اسلام کے لیے بھی۔ مدینہ سلطنت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر بطاح میں تھا۔ وہیں انہوں نے مالک بن نویرہ کو سزائے موت دی اور اس کی بیوی لیلہ کے ساتھ شادی کی تھی۔ لیلہ وہیں پر تھی۔ خالد بطاح کو روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پرانے ساتھی سالار اکرمہ اسی علاقے میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہیں اور مسیلمہ کذاب کے خلاف مدد کو پہنچیں گے۔ اکرمہ بن ابی جہل جو کہ مسلمان ہو چکے تھے ان 11 سالاروں میں سے تھے جنہیں خلیفۃ المسلمین نے مختلف علاقوں میں مرتد اور باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ دوسرے قبیلے اتنے طاقتور نہیں تھے جتنا مسیلمہ کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، اس لیے اس علاقے میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک اور سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو بھی بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرجیل رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مدد دیں گے۔ اکرمہ یمامہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ طلحہ سے نبرد آزما تھے۔ انہوں نے طلحہ کو بہت بری شکست دی تھی۔ یہ خبر اکرمہ تک پہنچی تو وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے ابھی کسی قبیلے کے خلاف جنگی کاروائی نہیں کی تھی۔ کچھ دنوں بعد اکرمہ کو خبر ملی کہ خالد نے سلمہ کے طاقتور لشکر کو شکست دی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اکرمہ پر انسانی فطرت کی ایک کمزوری غالب آ گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سالاروں سے کہا کہ خالد فتح پہ فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں اور انہیں ابھی لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ حضرت خالد اور اکرمہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ساتھی تھے اور جنگجو اور ایک ساتھ میدان میں اترتے تھے اور ایک جیسے ہی قائد تھے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسی فتح حاصل کریں جس کے سامنے خالد کی تمام فتوحات کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اکرمہ نے اپنے ماتحتوں کو کہا، مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ شرجیل بن حسنہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں۔ معلوم نہیں وہ کب تک پہنچیں گے۔ میں زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتا۔ میں مسیلمہ پر حملہ کروں گا۔ مسیلمہ معمولی عقل و ذہانت کا آدمی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمان اس کی نبوت کو برداشت نہیں کر رہے اور کسی بھی روز اسلامی لشکر اس پر حملہ کر دے گا۔ اس نے اپنے علاقے کے دفاع کو بہت مضبوط کر رکھا تھا جس میں دیکھ بھال اور جاسوسی کا انتظام شامل تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ سوچے سمجھے بغیر بڑھتے گئے اور یمامہ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چونکہ جذبات سے مغلوب ہو کر جا رہے تھے اس لیے احتیاط نہ کر سکے کہ دشمن دیکھ رہا ہوگا۔ انہیں مسلمہ کے جاسوسوں نے دیکھ لیا اور مسلمہ کو اطلاع دے دی۔ ایک اور علاقے میں جہاں اونچے ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں اکرمہ رضی اللہ عنہ کو مسلمہ کے کچھ آدمی دکھائی دیے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا مگر یہ مسلمہ کا بچھایا ہوا جال تھا۔ مسلمہ نے وہاں خاصا لشکر چھپا رکھا تھا جس نے دائیں بائیں سے اکرمہ کے لشکر پر حملہ کر دیا اور اس غیر متوقع صورتحال میں مسلمان سنبھل نہ سکے۔ مسیلمہ کذاب کے لشکر نے انہیں سنبھلنے ہی نہ دیا تھا۔ اکرمہ 7 نامی گرامی اور تجربہ کار سالار اور کماندار تھے لیکن میدان دشمن کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مسلمانوں کی کوئی چال کامیاب نہ ہونے دی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ کو نقصان اٹھا کر وہاں سے پسپا ہونا پڑا۔ اکرمہ اپنی شکست کو چھپا نہیں سکتے تھے۔
چھپا لیتے تو لشکر میں سے کوئی مدینے اطلاع بھیج دیتا۔ چنانچہ اکرمہ نے خلیفۃ المسلمین کو لکھ کر بھیجا کہ ان پر حملے کی کیا گزری ہے۔ خلیفہ ابو بکر کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اکرمہ کو واضح حکم دیا کہ شرجیل کا انتظار کرتے تھے، اکیلے ان کے سامنے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اکرمہ نے جلد بازی سے کام لیا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ کو جو تحریری پیغام بھیجا تھا، اس میں غصے کا اظہار اس طرح کیا گیا تھا کہ اکرمہ کو ابو جہل لکھنے کی بجائے ابن ام اکرمہ لکھا۔ یہ عربوں میں رواج تھا، کسی کی توہین مقصود ہوتی تو اس کے باپ کی نام کی بجائے اس کے ماں سے منسوب کرتے تھے۔ خلیفۃ المسلمین نے لکھا، اے ابن ام اکرمہ، میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مدینے آؤ۔ تم یہاں آئے تو یہاں کے لوگوں میں مایوسی پھیلاؤ گے، مدینہ سے دور رہو۔ تم اب یمامہ کا علاقہ چھوڑ دو اور حذیفہ کے ساتھ جا ملو اور اہل عمان سے لڑو۔ وہاں سے فارغ ہو کر ارفجا کے مدد کے لیے مہرہ چلے جانا۔ اس کے بعد یمن جا کر مہاجر بن امیہ سے جا ملنا۔ جب تک تم سالاری کے معیار پر پورا نہیں اترتے مجھے اپنی صورت تک نہ دکھانا، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرجیل کو پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب خالد رضی اللہ عنہ آئیں تو اپنا لشکر ان کے ساتھ کر کے خود ان کے متحد ہو جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو بتا دیا گیا تھا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی انہیں مل رہا ہے۔ وہ خوش ہوئے کہ اب وہ مسیلمہ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ شرجیل کا لشکر تازہ دم ہوگا، مگر یہ لشکر خالد رضی اللہ عنہ کو ملا تو وہ تازہ دم نہیں تھا، اس میں کئی مجاہدین زخمی تھے۔ کیا ہوا شرجیل؟ حضرت خالد نے پوچھا۔ ندامت کے سوا میرے پاس کوئی جواب نہیں، شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں نے خلیفۃ المسلمین کی حکم عدولی کی ہے، میرے لیے حکم تھا کہ اکرمہ کو مدد دوں، مگر میرے پہنچنے سے پہلے اکرمہ مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لے کر پسپا ہو چکا تھا۔ یہ ایک خط تھا جس سے مجھ پر غلبہ پا لیا کہ ایک فتح تمہارے حساب میں لکھی جائے۔ باریک بین اور دور اندیش خالد رضی اللہ عنہ نے طنزیہ لہجے میں شرجیل رضی اللہ عنہ کا جواب پورا کرتے ہوئے کہا، اکیلے پتھر کی کوئی طاقت نہیں ہوتی شرجیل، پتھر مل کر چٹان بناتے ہیں، پھر اس چٹان سے جو ٹکراتا ہے وہ دوسری بار ٹکرانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خود غرضی اور ذاتی مفاد کا انجام دیکھ لیا تم نے۔ اکرمہ جیسا تجربہ کار سالار پٹ کر ذلیل ہو چکا ہے۔ میں تم پر کرم کرتا ہوں کہ خلیفہ کو تمہاری حماقت کی خبر ہونے نہیں دوں گا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے اکرمہ رضی اللہ عنہ جیسی غلط حرکت کی تھی۔ اس نے بھی خالد سے بازی لے جانے کے لیے راستے میں مسلمہ کے لشکر سے ٹکر لی اور پسپا ہونا پڑا۔ مسلمہ کذاب دربار لگائے بیٹھا تھا۔ ٹھگنے قد والا یہ بدصورت انسان مکمل نبی بنا ہوا تھا۔ اس کا قبیلہ بنو حنیفہ تو اسے نبی تقریباً مان ہی چکا تھا۔ دوسرے قبیلے کے لوگ بھی جوگ در دو اس کی بیعت کے لیے آ رہے تھے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب رہتے تھے۔ لوگوں نے اس کی قوت اور کرامات دیکھ لی تھی۔ اب اس کے پیروکاروں نے 2 معجزے اور دیکھ لیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے 2 نامور سالاروں کو ذرا سی دیر میں میدان سے بھگا دیا تھا۔ مذہبی اور نظریاتی کے لحاظ سے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن میدان جنگ میں وہ فولاد سے بھی زیادہ سخت اور بجلیوں کی طرح قہر بن جاتے تھے۔ جنگی لحاظ سے مسلمان دہشت بن گئے تھے۔ اکرمہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی اور کج فہمی سے شکست ہوئی تھی، لیکن بنو حنیفہ نے انہیں اپنے کذاب نبی کے معجزوں اور کرامات کے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کو مسلمہ کے سوا کون شکست دے سکتا ہے۔ نہار الرجال مسلمہ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اپنے دستے راز نہار الرجال سے کہا، اب ہمیں مدینہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلمانوں میں دم خم نہیں رہا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ نہار الرجال بن غفوہ وہ شخص تھا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے بیٹھ کر قرآن پڑھا اور مذہب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اسے مبلغ بنا کر مسلمہ کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، مگر اس پر مسلمہ کا جادو چل گیا۔ اس نے مسلمہ کی نبوت کا پرچار شروع کر دیا تھا۔ آیات قرآنی کو توڑ موڑ کر ان لوگوں کو بھی مسلمہ کا پیروکار بنا دیا تھا جو اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ مسلمہ نے اسے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا۔ یہ شراب اور نسوانی حسن کا جادو تھا۔ خود مسلمہ جس کی شکل و صورت مکروس ہی تھی اور قد مضحکہ خیز تھا، ٹھگنا سا تھا، عورتوں میں بڑا مقبول تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس میں ایک مخصوص کشش تھی۔ سجا جیسی عورت جو کلوپترا کی طرح جنگی قوت لے کر
مسلمہ کو تہے تیگ کرنے کے لیے آئی تھی، صرف ایک ملاقات میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ مسلمہ کی جسمانی طاقت اور مقناطیسیت تھی، اب تو بہت بڑی جنگی طاقت بن چکا تھا۔ اکرمہ اور شرجیل رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پسپا کر کے اس کو اپنے لشکر کے حوصلے بڑھ چکے تھے۔ اب وہ مدینہ پر چڑھائی کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا نہار الرجال سے کہہ رہا تھا کہ مدینے کی طرف کوچ کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ نہار الرجال کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مسلمہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک جاسوس آیا ہے۔ مسلمہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ اس جاسوس نے کہا تعداد 10 اور 15,000 کے درمیان ہے۔ تم نے جب دیکھا یہ لشکر کہاں تھا؟ مسلمہ نے اس سے پوچھا۔ وادی حنیف سے کچھ دور تھا۔ جاسوس نے آ کر کہا اب اور آگے آ چکا ہوگا۔ ان بدبختوں کو موت وادی حنیفہ میں لے آئی ہے۔ مسلمہ نے رونت سے کہا انہیں معلوم نہیں کہ ان کا 10-15,000 کا لشکر میرے 40,000 شیروں کے ہاتھوں چیرا پھاڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تمام درباری احترام کے لیے اٹھے اور وہ نہار الرجال کو ساتھ لے کر دربار سے نکل گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کرایا، نہار الرجال کو ساتھ لیا اور دونوں گھوڑے انہیں یمامہ سے دور لے گئے۔ وہ وادی حنیفہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وادی سے وہ زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ راستے میں مسلمہ نے نہار الرجال سے کہا اس پھندے سے وہ واقف نہیں ہے۔ نہار الرجال نے کہا لگایا اور کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام وادی حنیفہ میں دفن ہو جائے گا۔ وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے کہ آگے سے ایک گھڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ مسلمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ اے نبی، گھوڑے سوار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا مجاہہ بن مرارہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے۔ مجاہہ کو؟ مسلمہ نے حیرت سے کہا مجاہہ کو مسلمانوں نے؟ نہار الرجال نے ڈری ہوئی آواز میں کہا کہ مجاہہ کی ٹکر کا ہمارے پاس کوئی سالار نہیں تھا۔ مسلمہ نے کہا مجاہہ کا قید ہو جانا ہمارے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ مجاہہ بن مرارہ مسلمہ کا بڑا ہی قابل اعتماد اور دلیر قسم کا سالار تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے ملتا جلتا تھا۔ ورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑنے اور جنگی چالیں چلنے کی اہلیت صرف اسی کے پاس تھی۔ مسلمانوں کے ہاتھ اس طرح وہ چڑھ گیا کہ اس کی قریبی رشتہ دار بنی عامر اور بنی تمیم کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ مجاہہ نے مسلمہ سے اجازت لی کہ وہ لشکر کے 40 سوار ساتھ لے جا کر اپنے رشتہ دار کے قتل کا انتقام لے سکے۔ مسلمہ اپنے اتنے قابل اعتماد سالار کو بھلا کیسے مایوس کر سکتا تھا؟ اس نے فوری طور پر اس کی بات مان لی اور اس کو اجازت دے دی۔ اپنے دشمن کی بستی میں گیا اور انتقام لے کر واپس آ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس علاقے کو وہ محفوظ سمجھتا تھا وہ محفوظ نہیں۔ اس نے اپنے سواروں کو ایک جگہ آرام کے لیے روک لیا۔ وہ سب اپنا فرض کامیابی سے پورا کر کے آئے تھے۔ گھوڑوں کی زینیں اتار کر وہ لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اسی طرف آ رہا تھا۔ علیہ صبح اس لشکر کا ہراول دستہ وہاں پہنچا جہاں پر وہ اپنے 40 سواروں کے ساتھ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ ان سب کو مجاہدین نے جگایا، ان سے ہتھیار اور گھوڑے لے لیے اور انہیں حراست میں لے لیا۔ پیچھے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ مجاہہ مسلمہ کا بڑا قیمتی سالار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے بھی محض سوار یا سپاہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے دراصل بڑا موٹا شکار پکڑا تھا۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا تھا کہ وہ مسلمہ کی فوج کے آدمی ہیں، لیکن مجاہہ کا رتبہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ کیا تم ہمارے مقابلے کے لیے آئے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک نے جواب دیا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ مسلمانوں کا لشکر ادھر آ رہا ہے۔ ہم بنی عامر اور بنی تمیم سے اپنے خون کا بدلہ لینے گئے تھے۔ میں نے مان لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ اب میرے اس سوال کا جواب دو کہ تم کسے اللہ کا رسول مانتے ہو اور کس پر ایمان رکھتے ہو؟ بے شک مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ ایک سوار نے جواب دیا، خدا کی قسم۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میری توہین کر دیتے تو میں تمہیں بخش دیتا، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو میں کسی طرح برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اپنے رسول کو مانو، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ مجاہہ نے کہا، اصل بات بھی یہی ہے کہ مسلمہ رسالت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برابر کا حصہ دار ہے۔ ہم سب کا عقیدہ یہی ہے۔ سواروں نے کہا، ایک نبی تم میں سے ہے، ایک نبی ہم میں سے ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار سے ایک سوار کا سر اڑا دیا اور حکم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمی
आगे बढ़े और मुजाहा को पकड़कर उसका सर काटने के लिए उसको नीचे झुका लिया। इसे कत्ल करने वाले की तलवार हवा में बुलंद हुई। हाथ रोक लो। कैदी सवारों में से जिसका नाम सारिया बिन आमर था वो चिल्लाया, इस आदमी को जिंदा रहने दो, ये तुम्हारे काम आ सकता है। तब इंकशाफ हुआ कि मुजाहा बनु हनीफा के सरदारों में से है, लेकिन फिर भी ये ना बताया गया कि ये सालार भी है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु दूर अंदेश थे। किसी कबीले का सरदार बड़ा कीमती यरगमाल होता है, इसे किसी न किसी मौका पर इस्तेमाल किया जा सकता था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु मुजाहा के पाँव में बेड़ियां डलवा कर उसे अपने खेमे में ले गए और उसे अपनी बीवी लैला के हवाले कर दिया। बाकी सबको कत्ल करा दिया। मुसैलमा के लिए उसके सालार की गिरफ्तारी कोई मामूली नुकसान नहीं था, लेकिन वादी हनीफा वो फंदा था जो इस नुकसान को पूरा कर सकता था। इसके अलावा मुसैलमा के लश्कर की तादाद 40,000 थी और मुसलमानों के लश्कर सिर्फ 13,000 के थे। मुसैलमा के पास घुड़सवार और शुतर सवार दस्ते भी बहुत ज्यादा थे। बाज मौरखों ने मुसैलमा के लश्कर की तादाद 30,000 भी लिखी है। बहरहाल तादाद 40,000 से ज्यादा थी, कम नहीं थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की एक कमजोरी तो ये थी कि लश्कर की तादाद खतरनाक हद तक कम थी। दूसरी कमजोरी ये कि वो अपने मुस्तकर यानी मदीना से बहुत दूर थे, जहाँ कुमक और रसद का पहुँचना मुमकिन नहीं था। इन्हें सिर्फ एक सहूलत हासिल थी, इस इलाके में पानी और जानवरों के लिए हरे भरे चारे की कमी नहीं थी। वो जरखेज खेतों और बागों का इलाका था। मुसलमा को हरे भरे खेतों और बागों का गम खा रहा था। उसने निहार और रजाल से कहा कि वो ऐसे अंदाज से लड़ना चाहता है कि मदीने का लश्कर बस्तियों को, खेतों को और बागों को ना उजाड़ सके। तारीखों में लिखा है कि मुसलमा किसी किस्म के तुज़बज़ब इज़्तिराब या परेशानी में मुब्तला न था। वो इस तरह से बात करता था जैसे उसे अपनी फतह का यकीन हो। वो बड़ी मौजू बुनियादों पर खड़ा बात कर रहा था। उसका 40,000 का लश्कर बरतर भी था और ये सब मुसलमा के नाम पर जाने कुर्बान करने वाले लोग थे। मुसलमा की नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ इन सब के लिए जुनून बन चुका था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु फंदे में आने वाले सालार नहीं थे। मोता में वो फंदे में आ चुके थे। यमामा के इलाकों से वो वाकिफ तो नहीं थे। उन्होंने देखभाल और आगे की ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए एक पार्टी भेज रखी थी। रात को इस पार्टी ने उन्हें आकर रिपोर्ट दी। उसके मुताबिक खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपना रास्ता बदल दिया था ताकि हनीफा की वादी के अंदर उनको गुजरना ही ना पड़े। वो ज़रा दूर का चक्कर काट कर आगे निकल गए। मुसैलमा ने भी खूब देखभाल का इंतज़ाम कर रखा था। इसे इत्तला मिली कि मदीना वाले आगे निकल गए हैं। उसने अपना लश्कर बड़ी तेज़ी से अकरबा के मैदान में मुंतकिल कर दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की नज़र इसी मैदान पर थी, लेकिन दुश्मन पहले पहुंच गया था। हज़रत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने एक जगह देख ली जो मैदान से बुलंद थी। उन्होंने वहीं पर अपने लश्कर को रोक लिया। वहाँ से वो मुसलमा के पड़ाव बड़ी अच्छी तरह से देख सकते थे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमा के लश्कर को किस तरह से शिकस्त दी, ये आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। जज़ाकल्लाह।